السلام علیکم۔ تو پیارے بچوں، کیا آپ آج اگلے پیغمبر کی کہانی سننے کے لیے تیار ہیں؟ جی ہاں دادی جان، آج ہم کس پیغمبر کی کہانی سنیں گے؟ پیارے بچوں، آج ہم حضرت ہود علیہ السلام کی کہانی سنیں گے۔ آپ کو یاد ہے پچھلی کہانی میں نے آپ کو بتایا کہ پیغمبر نوح علیہ السلام طوفان کے بعد زمین کے ایک خشک حصے پر پہنچے اور وہ لوگ وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل تھی اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ان کے ایک پوتے ارم کے وارث تھے۔ وہ لوگ بہت ہی پرہیزگار تھے اور معصوم تھے، اور وہ اپنی محنتی ہونے کی وجہ سے اور اپنے لمبے قد کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ ان کے ہنر میں بڑی بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانا شامل تھا، اور کیونکہ وہ پہلے سے ہی بہت امیر تھے تو انہوں نے قریب کے پہاڑوں پر جا کر اپنا ہنر دکھاتے ہوئے اونچی اونچی عمارتیں بنانا شروع کر دیں، اور انہیں اس بات پر بہت فخر تھا کہ وہ اونچی اونچی عمارتوں میں رہنے والی پہلی قوم ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اچھے مسلمان بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، مگر کچھ وقت بعد شیطان نے ان کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ اس قبیلے کے لوگوں نے بھی پتھر کے بت بنانے شروع کر دیے، اور انہوں نے بھی پچھلی قوم کی طرح بت پرستی کرنا شروع کر دی اور اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر دیا۔ زمین پر ظلم اور بت پرستی بڑھنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور پیغمبر کو اس دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور اس بار یہ پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ وہ لوگوں کے پاس گئے اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے خدا نے تمہارے لیے بھیجا ہے، اور میں تمہیں وہی بات بتاؤں گا جو اس نے مجھے کہہ کر بھیجی۔ اسی خدا نے جس نے تمہارے لیے کائنات بنائی، تمہیں بچے دیے، تمہیں جانور عطا کیے اور تمہیں رہنے کی جگہ دی، تو تم لوگوں کو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے بت پرستی بند کر دینی چاہیے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سب عطا کرنے والا اللہ تو بس ایک ہے، یہ بت تمہیں کچھ بھی نہیں دیتے۔ تو تم اس کی ہدایت پر عمل کرو اور ان بتوں کو چھوڑ دو۔ لیکن ان لوگوں نے آپ پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ تم ہماری اصلاح کرنے والے ہوتے کون ہو اور ہم تمہاری کیوں سنیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے کہا کیونکہ مجھے تمہاری طرف صحیح راستہ دکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے، تو میری بات غور سے سنو۔ اگر تم اللہ کے بھیجے ہوئے حکم پر عمل نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں سزا دیں گے۔ مگر ان لوگوں نے آپ کی بات نہیں سنی۔ انہوں نے کہا تم تو صرف ایک جھوٹے ہو، اور ہم ایک جھوٹے کی بات پر کیوں یقین کریں؟ پیغمبر نے ان کو بتایا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے نہیں ہو تو پھر ٹھیک ہے، جو تم کہہ رہے ہو اس کو سچ ثابت کر کے دکھاؤ، اور اللہ سے کہو کہ وہ ہمیں سزا دے دے۔ یہ بات سن کر پیغمبر علیہ السلام بہت ہی اداس اور مایوس ہوئے۔ انہوں نے ان کو بتایا کہ اس سے پہلے کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ، تم میری بات پر یقین کرو۔ مگر اس قوم کے لوگوں میں گناہ اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ انہوں نے کہا ہمیں تمہاری بات کا یقین نہیں ہے۔ پیغمبر نے ان کو سمجھایا کہ تم ان بڑی بڑی عمارتوں پر جو فخر کرتے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں ہمیشہ رہنے والے ہو؟ یاد رکھو اللہ وہی ہے جس نے مجھے بھیجا، اور وہی تمہارا اور میرا مالک ہے، اور تم کو میں پہلے ہی آگاہ کر چکا ہوں کہ اگر تم اللہ کی راہ پر نہ چلے تو وہ تمہاری جگہ دوسروں کو بھیج دے گا، وہ اس طرح کہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ سب انہوں نے جا کر قبیلے کے بزرگوں سے بھی کہا کہ وہ سمجھدار ہیں تو وہ اپنی اولاد کو سمجھائیں گے، مگر ان لوگوں کو بھی آپ کی بات سمجھ نہ آئی اور انہوں نے بت پرستی جاری رکھی۔ اس قبیلے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں پیغمبر علیہ السلام کی بات سمجھ آنے لگی، اور ان لوگوں پر بھی بت پرستی کرنے والے لوگ ظلم ڈھانے لگے، اور پھر کچھ وقت بعد پورے علاقے میں ایک قحط آیا۔ دادی جان، قحط کیا ہوتا ہے؟ قحط کا مطلب ہوتا ہے کہ جب زمین پر فصلیں اگنا بند ہو جائے تو زمین پر موجود سارے درخت اور فصلیں پیلی پڑنے لگیں اور خراب ہونے لگیں،
تو قبیلے کے لوگ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے، کیونکہ تم جھوٹے بتوں پر یقین کرتے ہو، تو اس وجہ سے وہ تمہیں سزا دیں گے۔ مگر وہ پھر ہنسنے لگے اور طنز کرتے ہوئے کہنے لگے، تم بیوقوف ہو، یہ پودے تو ایسے ہی پیلے پڑ گئے ہیں کیونکہ بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنی بت پرستی پھر جاری رکھی اور اللہ کو اپنا مالک ماننے سے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی بجائے وہ اپنے بتوں کو پوچھتے اور ان بتوں کی عبادت کر کے ان سے کہتے کہ وہ بارش بھیج دیں۔ اسی طرح سے 3 سال گزر گئے اور وہ اپنے بتوں سے ہی اس قحط کو ختم کرنے کی دعا کرتے رہے۔ ایک دن جب پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ وہ اپنے نیک ساتھیوں کو اکٹھا کریں اور اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ کہا جاتا ہے کہ جس جگہ پر یہ لوگ رہتے تھے وہ امان اور حذر موت کی جگہ ہے، تو آپ اپنے نیک ساتھیوں کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل گئے۔ جیسے ہی یہ لوگ وہاں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے کالے بادل بھیجے اور بہت زیادہ سرد ہوائیں چلنے لگیں، اس طرح کے درخت پودے جڑوں سے اکھڑنے لگے۔ ان لوگوں کو جن کو اپنے بڑے بڑے اور مضبوط گھروں پر بہت فخر تھا، وہ اپنے گھروں میں پناہ لینے کے لیے چھپنے لگے، مگر جس گھر میں وہ چھپتے تھے وہی گھر ملبے کا ڈھیر بنتا اور ان کی بڑی بڑی اور مضبوط عمارتیں بھی ان کو نہ بچا سکیں۔ اگر کوئی بچا تو وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس طرح اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس عذاب یعنی طوفان اور آندھی نے پورے 7 راتوں اور 8 دن کے اندر سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اس طرح کہ اگلی صبح وہاں صرف کھنڈرات موجود تھے۔ دادی جان، کھنڈرات کیا ہوتے ہیں؟ کھنڈر کا مطلب ہوتا ہے کسی عمارت کا جب وہ تباہ ہو جائے یا گر جائے تو اس کا بچا ہوا ملبہ، تو اس طرح وہاں پر صرف کھنڈرات موجود تھے۔ تو اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے اور ان تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تو بڑے سے بڑا گھر یا بڑے سے بڑی چیز بھی ہمیں اس کے غصے سے نہیں بچا سکتی۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ دادی جان، ہمیں آج کی کہانی یعنی حضرت ہود کی کہانی بہت اچھی لگی، اور ہاں، ہمیں اس سے بہت اچھا سبق بھی ملا ہے۔ ہم اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور جب اللہ ہمیں کوئی کامیابی عطا کرے تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے، کیونکہ کامیابی صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ شاباش بچوں، آپ نے بہت اچھا سبق اس سے حاصل کیا۔ چلیں اگلی کہانی میں ہم کسی اور پیغمبر کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔